عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عاد فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے قوم عاد کے تعلق سے چند معلومات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات کے سننے کے بعد اس سے دروس و عبر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قوم عاد کا تعلق عرب سے تھا۔ قوم عاد کا تعلق عرب سے تھا اور حضرموت اور عمان کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جس کا نام احقاف تھا۔ حضرموت اور عمان کے بیچ میں واقع احقاف نامی جگہ میں بڑے بڑے ستونوں سے گھر بنا کر کے قوم عاد رہا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر 5 نبیوں کو بھیجا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت شعیب ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت اسماعیل ہے، اور 5ویں نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 5 نبیوں کو اللہ رب العالمین نے سرزمین عرب کے اندر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان نوح کے بعد نوح کی قوم پر جو عذاب آیا، اس عذاب کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت کیا، قوم نوح کے بعد وہ قوم عاد تھی۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، بتوں کو لا کر نصب کرنا، ان کی پوجا اور پرستش کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی طاقت اور توانائی سے نوازا تھا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ بعض سلف صالحین سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت لمبا بنایا تھا۔ ایک آدمی تقریباً 100 گز کا ہوتا تھا۔ کتنے گز کا؟ 100 گز کا ہوتا تھا۔ اور ان میں سے جو سب سے ناٹا تھا، جو سب سے ناٹا ہوتا تھا، سب سے پست قد ہوتا تھا، اس کی لمبائی تقریباً 60 گز ہوا کرتی تھی۔ اتنا لمبا اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا تھا۔ اور اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تم کو نوح علیہ السلام کے بعد اس زمین کا جانشین متعین کیا، اس زمین کا کیا بنایا؟ خلیفہ بنا کر کے تم کو بھیجا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کون سی قوم آئی؟ قوم عاد آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، ان کو بت پرستی کے اندر مبتلا دیکھا، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اور ہود علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے لوگ، اے میرے ماننے والے، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کے علاوہ جو تم بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے سربا سجود ہوتے ہو، اپنی جبین اور اپنی پیشانی کو خم کرتے ہو، یاد رکھو یہ جبین، یہ پیشانی، یہ سر اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے سامنے جھکے، غیروں کے سامنے اپنے ماتھے مت ٹیکا کرو، غیروں کی عبادت مت کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کا کسی کو پارٹنر نہ بناؤ۔ تو ان لوگوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، اے ہود ہم آپ کو بہت احمق سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو نادان سمجھتے ہیں، اور ہم تو تصور یہ کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ یہ دو تہمت انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پہ لگایا۔ پہلا یہ کہ آپ احمق اور بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ دیوانہ ہیں، آپ کی باتوں کو ہم نہیں پاگلوں کی بات کو مانتے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم آپ جھوٹوں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو تہمت انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پہ لگائی، اور پھر اس کے بعد اترانے لگے، کہا من اشد منا قوہ، کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمیں اللہ نے خلقت کے اندر طاقت و قوت، بڑے جسم اور ضخامت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، ہماری ہائٹ لمبی ہے، ہماری ضخامت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ایسی قوم تھی جو نہ کبھی بیمار ہوتی تھی، نہ یہ کبھی بوڑھے ہوتے تھے، نہ انہیں کوئی بیماری پکڑتی تھی، نہ ان کی طاقت میں کمی واقع ہوتی تھی۔ یہ ساری خصوصیت اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو عطا کیا تھا، لیکن ان خصوصیت کے باوجود جو ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے یہ طاقت و قوت دی ہے، یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنا، ارم ذات العماد جنہیں قرآن نے یاد کیا ہے کہ لمبے لمبے بڑے بڑے ستونوں والے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی کیا درگت کی، کیا حالت کی؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے یہ غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو کیا کرتے تھے؟ ٹیکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کیا تھا؟ 3 سال تک ان پر قحط اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا، قحط سالی پڑ گیا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، سبزے زاد ختم ہو گئے، ہریالی ختم ہو گئی، کھانے پینے کی جو اشیاء کی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ کتے بلی جانوروں کو مار مار کر یہ کھانے لگے، اور جب یہ ساری چیز ختم ہوئے حرام، یہاں تک کہ خنزیر جو ہے یہ مار کر کے، کتے مار کر کے یہ کھانے لگے، بھوک مری اتنی جو ہے عام ہو گئی۔ تو قوم عاد کا جو سردار تھا اس نے 70 آدمیوں پہ مشتمل ایک وفد کو مکہ کی طرف بھیجا، اور کہا جاؤ وہاں پہ اور وہاں کے لوگوں سے کچھ مدد طلب کرو، اور وہاں جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ مصیبت اللہ ہم سے دور کر دے۔ اس وقت جو ہے معاویہ بن بکر ایک تھے جو مکہ کے سردار تھے، یہ کہہ لیجئے مکہ کے وہ سردار تھے۔ وہ جب آئے ان کے پاس 70 افراد پر مشتمل ایک قافلہ آیا، اور معاویہ کی جو والدہ تھیں ان کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ لوگ آئے اور معاویہ بن بکر کے گھر پہ ٹھہر گئے، وہاں شراب پیتے، وہاں گانا گاتے، وہاں ناچتے، پورا مہینہ انہوں نے گزار دیا۔ جب قوم عاد کو پتہ چلا، ان کے سرداروں کو پتہ چلا، تو کہا یہ تو ناک کٹ جائے گی، ان کو ہم جس کام کے لیے بھیجے تھے یہ اس کام کے لیے نہیں گئے، وہاں جا کر کے شراب اور کباب میں یہ کیا ہو گئے؟ مصروف ہو گئے۔ پھر واپس انہوں نے اس کو کیا کر لیا؟ واپس ان کو سارے لوگوں کو کیا انہوں نے بلا لیا۔ اس کے بعد جو ہے بلانے کے بعد پھر یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ پھر جا کر کے جو ہے وہاں گئے اور کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو، ہمیں اس عذاب سے کیا کرو؟ نجات دلاؤ، ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آ کر کے کہنے لگے دوبارہ، تو ان سے کیا کہا گیا؟ حضرت ہود کے پاس بھی یہ گئے، تو حضرت ہود نے ان سے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا
کہ استغفروا، تم اللہ رب العالمین سے کیا کرو؟ استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تم پر کیا کرے گا؟ بارش کا نزول کرے گا۔ اچھا، مکہ میں جہاں یہ آئے تھے کوئی بھی مصیبت ہوتی تھی لوگ وہیں پہ آتے تھے، تو جب وہاں یہ پہنچے اور وہاں کے جو ایک شخص تھے، نام ان کا جو ہے تاریخ کے اندر سے جو ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تاریخ جو ہے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے، بقیہ بہت سارے نام ذکر کیے گئے، ابن عتبہ وغیرہ جو ہے، تو وہاں پہ جب آئے تو انہوں نے دعا وغیرہ کیا جس طرح سے کرنی چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے بادل بھیج دیے۔ کیا بھیج دیے؟ 3 طرح کے بادل بھیجے، ایک بادل سیاہ، ایک بادل سفید اور ایک بادل سرخ۔ ان کو اختیار دیا گیا قوم عاد کو کہ آپ کس بادل کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، کون سے بادل کو آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سرخ قسم کا بادل یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، سفید بادل جو ہے اس یہ جو ہے یہ بارش والے بادل نہیں ہے، جو سیاہ بادل ہوتے ہیں، کالے بادل ہوتے ہیں، اس سے بارش اس کو ہے زیادہ نازل ہوتی ہے، لہذا انہوں نے تینوں بادلوں میں سے سیاہ بادل کا انتخاب کیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سیاہ بادل ہمارے لیے جو ہے باعث عذاب ہے، انہوں نے یہ سوچا بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، سیاہ بادل کا انہوں نے مطالبہ کیا، اختیار کیا سیاہ بادل کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نقشہ کیا عجیب کھینچا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب یہ سیاہ بادل ان پہاڑوں کے بیچ میں آئے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے تھے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب انہوں نے بادل کو دیکھا مستقبل اودیتہم، جو بادل دھیرے دھیرے آسمان سے چلتے 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 ان کے وادیوں کے پاس آ گیا۔ اب یہ خوش تھے، اندر ہی اندر من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب تو یہ بادل چل کے آ رہا ہے، اب بارش ہوگی، ہمارا جو دکھ ہے، ہمارا جو دردر ہے، یہ دردرتا یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہتے ہیں یہ تو ایسا بادل ہے جو ہمیں پانی عطا کرے گا، ہمارے اوپر بارش کیا کرے گا؟ برسائے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، ان سے کہا گیا نہیں جو تم سوچ رہے ہو نا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس عذاب کے لیے تم نے جلد بازی کی تھی، جس عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ عذاب اب تم کو آ پہنچا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے جس کے اندر تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ ہوا چلی کہ اگر یہ پہاڑوں کے دامن میں داخل ہو جاتے تھے، پہاڑ سرنگ میں داخل ہو جاتے تھے، ٹنلز میں داخل ہو جاتے تھے، تو وہ ہوا ٹنلز کے اندر، سرنگ کے اندر داخل ہو کر کے ایسے ہی ان کو گھسیٹ لاتی جیسا کوئی آدمی کسی کو باندھ کر کے باہر کھینچتا ہے، ایسے ہوا اندر داخل ہوتی اور تیزی کے ساتھ ان کو باہر لے آتی۔ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر جیسا کہ ہود علیہ ہود کا قوم عاد کا تذکرہ تقریباً اللہ رب العالمین نے 9 سورتوں کے اندر کیا ہے، اسی میں سے ایک سورت سورہ آراف بھی ہے، ایک سورت سورہ ہود بھی ہے، اور اسی طرح سے تیسری سورت جو ہے سورہ مومنون ہے، اور اسی طرح سے سورہ شعراء ہے، سورہ صافات ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ قمر ہے۔ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم ہود کا کیا ہے؟ تذکرہ کیا ہے۔ ہوا ان کو پہاڑوں کے دامن میں سے، پہاڑوں کے اندر سے کھینچ کر لا کر کے زمین پر پٹک دیتی تھی، اور یہ ہوا تقریباً کتنے دن تک چلتی رہی؟ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر جو ہے فرماتا ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ اللہ رب العالمین نے ہود کو ہلاک کیا تیز ہوا، باد صرصر کے ذریعہ، تیز چلنے والی ہوا، آندھی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی بغیر بند ہوئے، 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا چلتی رہی، اور ان کو
ایسے اٹھا کر کے پٹکتی تھی، لمبے ہے، مکین جو ہے مکان موجود ہے، مکین غائب ہو گیا ہے، مکان موجود ہے لیکن اس کے اندر رہنے والے یہ گھروں میں اگر داخل ہو جاتے ہوائیں ان کو گھروں سے گھسیٹ لیتی، یہ پہاڑوں میں اگر چھپ جاتے ہوائیں ان کو پہاڑوں کے اندر سے جو ہے نکال لیتی، یہ جہاں بھی چھپتے تھے کسی درخت سے چھپتے تھے تو اتنی تیز ہوا آتی تھی درخت کو اپنے ساتھ لے کر کے جڑ سے وہ درخت اکھڑ جاتا تھا، آسمان کی بلندی میں لے جا کر کے اللہ رب العالمین ان کو ایسا زمین پر پٹکتا تھا، وہ ہوائیں ایسا پٹکتی تھی کہ ان کے جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے کہ کٹے ہوئے کھجور کے بڑے بڑے تنے اور کھجور کے درختوں کے بڑے بڑے تنے ہو جنہیں زمین پر کاٹ کر کے پھینک دیا گیا ہو۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا قوم نوح کو تباہ و برباد کیا۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ بے شمار جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ان کے قصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ان کے تعلق سے ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین قوم عاد جو ہے یہ کون تھے، ان کے طرف کون نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے کرتوت کیا تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں تباہ کیا، کیوں ہلاک و برباد کیا، کیسے ہلاک و برباد اللہ رب العالمین نے کیا، اور اسی طرح سے جب ان کو بادلوں کے درمیان انتخاب کا حکم دیا گیا تو کس بادل کا انتخاب کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے واقعات پڑھنے، سمجھنے اور اس سے دروس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے حضرت ہود کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے ان کی قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، کیوں ان پر عذاب بھیجا، ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ کل کے درس میں جو میں نے ذکر کیا تھا قوم نوح میں کس غلطی کے بنا پہ انہیں ہلاک کیا گیا، اعتقادی غلطی تھی ان کے اندر، اور ان کو ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہلاک کیا گیا کس وجہ سے، طاقت کے نشے میں چور تھے، طاقت کے نشے میں یہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، طاقت کے نشے میں یہ بالکل اندھے ہو چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت بھی دیا لیکن انہوں نے مہلت کو مذاق سمجھا، اور بالآخر حضرت ہود علیہ السلام کے بلانے پر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کس سے ہلاک کیا، پانی ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا۔ قوم نوح کو کس سے ہلاک کیا تھا، پانی کے ذریعہ، پانی میں غرقاب کر دیا تھا۔ مسلسل 2 دن کا درس نوح علیہ السلام کی قوم پہ ہوا، اللہ نے ان کو کیا کیا، پانی کے ذریعہ ہلاک کیا، اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا ہے، ہوا کے ذریعہ۔ اور ایک قوم کا تذکرہ آئے گا اللہ رب العالمین نے ان کو آگ کے ذریعہ تباہ و برباد کیے۔ یہ 3 مخلوقات ہیں جو انسان کو پل بھر میں تہس نہس کر سکتی ہے، ایک ہوا ہے اور ایک پانی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، آگ ہے۔ اس کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین نے قوموں کو کیا کیا ہے، ہلاک و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو۔ واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔